ہاں، بچوں کو اپنے دین پڑھاؤ، اخلاق سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، حدیث سکھاؤ۔ آپ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن آپ ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ، لیکن اللہ رسول کی تعلیم کو غیر اہم سمجھنا چھوڑ دو۔ غیر اہم نہیں ہے، سکھاؤ ان کو قرآن، سکھاؤ ان کو حدیث۔ آج کے دور میں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، پہلے کے دور میں مشکلات تھیں، لیکن آج کے دور میں بچے دونوں چیزیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ عصری علوم میں بھی ماہر ہیں، الحمدللہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ حدیث بھی پڑھ رہے ہیں۔ کئیوں بچے ایسے ہیں جو ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہیں، انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ بھی ہیں، دنیاوی عصری علوم کی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن اور سند عالمیت بھی ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس دور میں اللہ نے ہمارے اعتبار سے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھا دے۔ عزیزوں میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں گناہوں سے، معاصی سے اجتناب کے راستے تک نہیں لے جا سکتی۔ اللہ فرما رہے آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ کم از کم مسلمان ہو۔ اس موضوع پر میں نے یہ باتیں عرض کی جو آگے کی میں نے عرض کی ہیں۔ اتنا تفصیلی موضوع میں سمجھانا چاہتا تھا صرف اس بنیاد پر کہ اسلام اگر محفوظ رہے گا تو ہم اس گولے میں جائیں گے جس گولے سے ہم آئے ہیں۔ اسلام محفوظ نہیں رہے گا تو پھر اس گولے سے اور حقیر درجے کے گولے میں جائیں گے جس کو اللہ نے جہنم نام دیا ہے، جہاں جا کر سوائے رسوائی اور ذلت کے کچھ آپ کے پلے نہیں پڑنے والا ہے۔ اس لیے عزیزو دوستوں، یہ بات ذہن میں رکھو، اگر ہم مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ بہانے سے آپ کو شفاعت کا راستہ دکھائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں تو مسلمان ہی چھونا، میں مسلمان ہی مرتا ہوں گا، نہیں 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 نہیں، بغیر کوشش کرے کہ کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں، ایک کوتمیر کا کٹا بھی لانا ہے آپ کو، اس کے لیے اس کی بقدر محنت کرنی پڑے گی، جیب میں 5 روپے ڈالنا پڑے گا، بازار جانا پڑے گا، کوتمیر کٹے والے کو پیسے دینا پڑے گا، کوتمیر کٹے والے کو پیسے دینا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ تھیلی میں ڈال کے دے گا، اس سے چلتے ہوئے لے کر آنا پڑے گا، گھر میں رکھنا پڑے گا، پھر اسے استعمال کرنا ہے کاٹنا پڑے گا، پھر اس کو اپنے کھانے میں ڈالنا ہے، سالن میں ڈالنا پڑے گا، پھر آپ کے وہ استعمال کے لائق بنے گا۔ تو کوتمیر کے کٹے کے لیے جب محنت کرنی ہے تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ جنت میں جو کہ ہمیشہ ہمیش جس کے اندر ہم کو رہنا ہے، ہمیشہ ہمیش کی جو جگہ ہے، اس کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنا ہوگی۔ ایسی جگہ پہ، ایسے گولے پہ جہاں ہم منچاہی زندگی گزار سکیں گے، ہماری چاہتوں سے راتیں ہوں گی، ہماری چاہتوں سے دن ہوں گے، ہماری چاہتوں سے موسم بہار ہوگی، ہماری چاہتوں سے موسم خزاں ہوگی، ہماری چاہتوں سے موسم برسات ہوگی، ہماری چاہتوں سے موسم دھوپ کا آئے گا، ہماری چاہتوں سے وہاں بارش ہوگی، ہماری چاہتوں سے اندھیرا اور اجالا ہوگا، ہماری چاہتوں کو اللہ ایسا بنا دیں گے اس جنت کو کہ ہر چیز ہماری چاہت کے مطابق۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ آیا ہے کیا سین ہوتا ہوگا جب میں اور آپ بیٹھے ہوں گے اور جنت کے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ ہاں، میں بول رہا ہوں، سمجھیں گے آپ لوگ؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بولے سے ہے علی رفرف خضر وابخری حسان متکئین علی رفرف خضر وابخری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہاں، ریشم کی تکیوں پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، ایک پرندہ اڑ کر کے جا رہا ہوگا، آپ کا خیال ہو جائے گا، ہاں بولیں گے نہیں آپ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي۔ سائنس کو سمجھو، آج کی جو سائنس ٹیکنالوجی جو سوچ رہی ہے کہ بندہ سوچے اور کام ہو جائے، اللہ فرما رہے اس گولے میں ایسا کر دوں گا، ادنا سی تمہاری وہ چیز ہوگی، اس سے اعلیٰ بھی چیزیں ہیں، لیکن ادنا چیز یہ ہوگی کہ تم سوچو گے، وہ پرندہ سینس کرے گا کہ تمہاری پیٹ کو اس کی طلب ہے، تمہیں اس کی چاہت ہے، وہ خود بخود بھنے گا، بھننے کا تصور کریں گے بھن کے آئے گا، تلنے کا تصور کریں گے تل کے آئے گا، ابلے ہوئے کا تصور کریں گے ابلا ہوا آئے گا، آپ کے سامنے رکھا ہوا حاضر ہوگا، آپ کھا لیں گے، آپ کے دل میں اس کی ہڈیوں کو دیکھ کر کے رحم پیدا ہوگا، آپ سوچیں گے کہ کاش یہ پھر سے اڑ جائے، اللہ کی قسم وہ ہڈیاں جمع ہوں گی، وہ پھر سے پرندہ بن کر کے اڑ جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ آپ کو دل بھر رہا نہیں اللہ میاں وہ نہر تک جانا میرے لیے مشکل ہے، نہر ایسا میرے ممکن سے جانا ویسا ہو جائے گا، ہاں میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اللہ میاں میں ہاتھ نہیں اٹھا دوں میرے خود بخود ایسا آنا ہونے، اللہ میں بولیں گے ٹھیک ہے جو کرتا کر، تو میری بات مان کے میں تیری بات مان لوں، جو چاہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو ان کی بات مان لے، وہ تیری بات مانیں گے،
چند دن کی مہمان جو ہے ان کی بات کو مان لینے کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، خالدین فیہا ابدا، جس کے بعد باہر نکلنے کا کوئی تصور ہی نہیں، انجوائمنٹ کی انجوائمنٹ، زندگی پرتعیش ہو جائے گی، نہ بڑھاپے کا خوف، نہ عمر کے ڈھل جانے کا خوف، نہ پریشانی، نہ کھانے کی پریشانی، نہ پینے کی، نہ قرضوں کی، نہ دنیا کی، نہ مال کی، نہ متاع کی، ساری جنت ہی تیری ہے، جہاں چاہے اڑتا پھرے، جہاں چاہے پھرتا رہے، کوئی تجھ سے کچھ پوچھنے والا نہیں۔ عزیز و دوستو، ہمیں اگر اس گولے میں لوٹ کے جانا ہے جس گولے سے ہم لوگ آئے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ ہم وہاں جانے والا مادہ اگر اپنے اندر واپس اسٹیبلش کر پائے تو پھر ہم جو ہے وہاں جا سکتے ہیں۔ اگر وہ مادہ ہم نہیں بنا سکے تو اللہ تعالیٰ گندے چیزیں ڈال کے جہنم کو بھی گندا نہیں کرتے، گندے چیزوں کو پھر دوسرے گولے میں پھینک دیتے اللہ میاں۔ بات سمجھ میں آ گئی میری؟ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ کم از کم مسلمان رہو۔ وعدہ کرتے ہیں آپ لوگ آج کے بعد انشاءاللہ مسلمان جو ہے بن کے جئیں گے، مسلمان بن کے مریں گے انشاءاللہ۔ بولو گانوں سے توبہ کرتے ہو؟ ارے سو بولو نا، یہ بولتے پہلے آواز ختم ہو چھوڑی، بولو نا گانوں سے توبہ کرتے ہو، سب بولو نا گانوں سے توبہ کرتے ہو۔ جب تک پوروں کی آواز نہیں ہے مطلب بیان کا کچھ اثر ہی نہیں ہوگا، ایسی بات ہے۔ بولو نا گانوں سے توبہ کرتے ہو، یوٹیوب سے، اس سے نہ کو بولو اٹھاؤ، سب بولو، بیوی کو لے کے گھر کو میکے کو بھیج ڈالو، مگر یوٹیوب نہیں چھوڑنا ہے، گندے چیزیں نہیں دیکھو کم از کم۔ ارے بولو اتنا تو کریں گے نہیں کریں گے؟ یوٹیوب کی گندگیوں سے محفوظ رکھیں گے اپنے آپ کو، فیس بک کی گندگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، انسٹا کی گندگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، چھپ کر کیے جانے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، سب توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنی جنت کو لوٹنے کی، اپنے گھر کو لوٹنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت بھی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر لوٹ آئیں، ہم اپنے گھر لوٹ آئیں۔ جب بچہ ماں باپ سے بچھڑ جاتا ہے، گھر سے دور ہو جاتا ہے، ماں باپ کی سب سے بڑی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بچہ گھر واپس آئے۔ کوئی کچھ پوچھے وہ ہر ایک کو ایک ہی جواب دیتے ہیں، صاحب مال و متاع گیا تو گیا، جان گئی تو گئی، بچہ گھر کو واپس آ گیا تو اچھا ایسا بولتے نہیں بول۔ جو سچی دل سے محبت کرنے والے ماں باپ ہیں وہ لوگ تو یہ بولتے ہیں۔ ایسا ہی اللہ اور اس کے رسول ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو واپس آ جائیں۔ اپن بھٹک کے ادھر آگے سوئے، غلطیاں کر کے کوتاہیوں میں پھنس کے اپن ادھر پر بھٹک رہے سوئے تھوڑے دن۔ اب اگر اپن یہاں ان کے راستے پہ بولے ہوئے طریقے پر چل لیے تو اللہ کی قسم یاد رکھو کہ ان کی چاہت یہ ہے کہ ہم ان کے گھر لوٹ آئیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی چاہت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی چاہتوں پر چلنے والا بنا دے، ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے، متحد اور متفق بنا دے۔